بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پہ بات کرنی ہے وہ ہے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے علوم قرآنیہ کی روشنی میں دینی اور عصری تعلیم کی یکجائی کی اہمیت اور ضرورت۔ ہمارے جو دینی مدارس ہیں، خواہ وہ کسی بھی مسلک کے یا مکتبہ فکر کے ہوں، ان میں تعلیم کا ایک لازمی حصہ قرآن مجید کی تعلیم ہے۔ تمام مسالک، تمام فرقے قرآن مجید کی تعلیم کو اپنے اپنے نصاب میں ایک لازمی حصہ قرار دیتے ہیں، اور قرآن مجید کی تفسیر و تشریح کا اپنا اپنا ذوق، اپنا اپنا انداز اور اپنا اپنا طریقہ کار موجود ہے۔ لیکن وہ شخصیت جو تمام مسالک کے ہاں تقریباً متفق علیہ شخصیت ہے، وہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کی ہے۔ انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر کا جو ذوق اپنی اصول تفسیر کی ایک کتاب کے اندر لکھا ہے، اس کے مطابق قرآن مجید میں 5 قسم کے علوم بیان کیے جاتے ہیں۔ ان میں سب سے جو پہلا علم انہوں نے تحریر فرمایا وہ علم الاحکام ہے، یعنی قرآن مجید میں انسانی زندگی کے متعلق احکامات کا ذکر ہوتا ہے۔ اب احکامات کا انسانی زندگی کے ساتھ جو تعلق ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ انسان کی زندگی حالات و واقعات اور اوقات کی تبدیلی سے بدلتی رہتی ہے، اسی لحاظ سے احکامات بھی تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ اب انسان کی زندگی کا ایک حصہ تو وہ ہے جسے ہم فرد کی زندگی، شخصی زندگی کہہ سکتے ہیں۔ یہ ہر انسان کو اس زندگی سے واسطہ پڑتا ہے کہ اس نے کھانا کیا ہے، پینا کیا ہے، کیا نہیں کھانا، کیا نہیں پینا، دیکھنا کیا ہے، کرنا کیا ہے، اور کیا کیا اس نے تجارت کرنی ہے، کس کس تجارت سے باز رہنا ہے۔ جتنے بھی معاملات اس کی شخصی زندگی کے اندر آتے ہیں اور اس کو جو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، میڈیکل کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے، کس طرح کا علاج اس کے لیے اختیار کرنے کی اجازت ہے، کس طرح کا علاج کرنے سے ممانعت ہے، علاج میں کن کن چیزوں کو اختیار کرنے کی اجازت ہے، جتنے بھی شخصی زندگی کے مسائل ہیں، اس کے متعلق احکامات ہیں۔ اور یہ احکامات حالات و زمانہ کے مطابق ان کے اندر کتنا تغیر و تبدل آتا ہے، اس پہ فقہا کی بڑی بحثیں ہیں۔ ہمارے نوجوان علماء کے لیے مفتی تقی امینی رحمہ اللہ نے اس کے اوپر بڑا اردو میں بھی کام کیا ہے کہ حالات و زمانہ کے تغیر و تبدل میں جو احکامات ہیں، ان کی رعایت کس طرح ملحوظ رکھی جاتی ہے، کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو آدمی اپنے دور کو نہ سمجھ سکتا ہو کہ اس دور میں شخصی زندگی کے اندر کیا کیا تبدیلیاں آ گئی ہیں۔ ایک انسان جو آج سے 1400 سال پہلے کا انسان تھا، پھر اس کے بعد جب 1000 سال پہلے کا انسان تھا، اس کی شخصی زندگی میں کیا کیا رد و بدل تھا، اور آج کی شخصی زندگی میں کتنی تبدیلیاں آ چکی ہیں۔ یہ تمام چیزیں ان علوم سے تعلق رکھتی ہیں جن کو ہمارے ہاں عصری علوم کہہ کے بیان کیا جاتا ہے، خواہ وہ معاشرتی علوم ہو، سائنسی علوم ہوں، جس نوعیت کے بھی علوم ہوں، وہ انسان کی شخصی زندگی کے ہیں۔ اس کو سمجھے بغیر احکامات کا تعلق بیان کرنا یا احکامات کا انطباق بیان کرنا یہ مشکل نہیں، ناممکن چیز ہے۔ اس لیے قرآن مجید کے اس حصے کو جو انسان کی شخصی زندگی کے متعلق احکامات کو بیان کرتا ہے، اور اس سے بڑھ کر جب انسان ایک خانگی زندگی کی طرف جاتا ہے، گھریلو زندگی کے اندر، تو یہ اس کی زندگی کا دوسرا مرحلہ ہے کہ وہ شادی کرتا ہے۔ تو شادی کے متعلق آج کی دنیا کا نظریہ کیا ہے اور اسلام اس کے متعلق کیا احکامات دیتا ہے۔ پھر شادی کے دوران میاں بیوی کے درمیان جو تعلقات ہیں، پھر جو شادی کے فسخ کی نوبت آ جائے تو کیا طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے۔ پھر شادی کے بعد میاں بیوی کا جو آپس کا تعلق ہے، اس میں کس کے حقوق کیا ہیں، کس کے فرائض کیا ہیں۔ پھر شادی کے بعد جو انسان کو زندگی کی ضروریات میں فرق آتا ہے،
بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے، یہ چیزیں بھی حالات و زمانہ کے ساتھ بہت تبدیل ہوتی رہتی ہیں، اور اس میں احکامات کو منطبق کرنے کے لیے ان حالات کی تبدیلی کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح جب ایک گھریلو زندگی سے ایک قدم آگے انسان بڑھتا ہے، ایک شہری زندگی کے اندر وہ قدم رکھتا ہے، تو اس کو عدالتوں سے واسطہ پڑتا ہے، اس کو تھانوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ اب ان حالات میں جو احکامات ہیں ان کو سمجھنے کے لیے بھی ان حالات میں جو تبدیلیاں رونما ہو چکی ہیں، جو آج کی مقننہ ہے، جو آج کی عدلیہ ہے، جسے ہم ریاست کہتے ہیں، کیا ہم جس خطے میں رہ رہے ہیں یہ ریاست ہے بھی یا کہ نہیں؟ اگر ریاست ہے تو یہ موجودہ دور کی ریاست کی اقسام میں سے کون سی قسم ہے؟ اس کو سمجھے بغیر اپنے لیے فرائض کا تعین کرنا یا ڈیوٹی کا تعین کرنا یہ ناممکن چیز ہے۔ اسی طرح اس کے بعد ہر انسان ایک عالمی زندگی کا، عالمی انسانی ماحول کا ایک فرد ہے۔ کل انسانیت کے اس کے اوپر کون کون سے احکامات لاگو ہوتے ہیں، تو یہ علم الاحکام کے تحت انسان کی زندگی کے چاروں مراحل، خواہ وہ شخصی زندگی ہو، خواہ وہ گھریلو زندگی ہو، خواہ وہ شہری و ملکی زندگی ہو، خواہ وہ انٹرنیشنل سطح پر بین الاقوامی فرد کی حیثیت سے، اس کے اوپر جو احکامات لازم ہوتے ہیں، جو ڈیوٹیاں اس کے اوپر لازم ہوتی ہیں، یہ اپنے حالات کو سمجھے بغیر ان ڈیوٹیوں کو نہیں سمجھ سکتا کہ میں نے، اور اس کی بہت سی مثالیں آج کل ہمیں معلوم ہو رہی ہیں۔ ہمارے بہت سارے حضرات حالات و زمانہ کو سمجھے بغیر جس نوعیت کے اپنے اوپر ڈیوٹیاں سمجھ رہے ہیں، تو وہ حالات و زمانہ میں فائدہ دینے کے بجائے مضر معلوم ہو رہی ہیں۔ ہمارے بہت سارے دوست عقائد کے نام کی بحثوں میں قوم کو الجھا کر عجیب و غریب قسم کے مسائل میں اپنے وقت کو کھپاتے رہتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس دور میں ہماری ڈیوٹی اور ہمارا جو فریضہ ہے وہ یہ والا ہے۔ اگر ان کو ٹھیک طریقے سے حالات کا ادراک ہو جائے تو یقیناً ان کی رائے تبدیل ہو جائے گی۔ اس لیے دینی مدارس کے نصاب و نظام میں جس طرح احکامات کا پڑھنا ضروری ہے، جو نصوص قرآن و سنت میں وارد ہیں ان کو سمجھنا ضروری ہے، ان احکامات کے لاگو ہونے کی جو جگہ ہے، جو فرد ہے، اس فرد کا جو ماحول ہے، اسے سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اس لیے قرآن مجید کا یہ حصہ جو علم الاحکام کہلاتا ہے، یہ دونوں چیزوں کو سمجھنا ضروری قرار پاتا ہے اس کی روح سے، کہ قرآن و حدیث کے نصوص کو بھی سمجھا جائے، فقہائے امت کی محنتوں کو بھی پڑھا اور سمجھا جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج کے دور کے جو تغیر و تبدل ہے، جو چیزیں اس کے لیے ضروری ہیں، جو سائنسی علوم ہیں، جو معاشرتی علوم ہیں، اور جو آج کل کی جدید تحقیقات میڈیکل کے حوالے سے ہیں، جو آج کل کے جدید نظریات تعلیم کے حوالے سے ہیں، جو آج کل کے جدید نظریات تجارت کے حوالے سے ہیں، ان چیزوں کو بھی من جملہ اتنا سمجھنا تاکہ حالات و زمانہ کی جو رعایت ملحوظ رکھنا ضروری ہے وہ مفتی صاحب کو، مولانا صاحب کو معلوم ہو، یہ ضروری ہے۔ اور اسی کو دینی اور عصری تعلیم کی یکجائی کہا جاتا ہے۔ تو گویا حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے علوم قرآنیہ میں سے جو پہلا علم ہے، اگر اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کی جائے تو اس کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے عصری علوم اور دینی تعلیم ایک جگہ پر ہمارے ان طلباء کو دینی لازمی ہے، ورنہ وہ اس لحاظ سے اگر عدم آگاہی، عدم واقفیت کا شکار ہوں گے تو ان کو ہر قدم کے اوپر مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، اور بعض اوقات وہ حالات کو سمجھے بغیر جب کوئی اپنی رائے دیں گے، جسے آج کل کی زبان میں فتویٰ کہا جاتا ہے، تو ان کی یہ رائے اور فتویٰ ٹھیک جگہ پہ نہ ہونے کی وجہ سے فائدے کے بجائے نقصان کا ذریعہ بنے گا۔ تو انشاءاللہ اگلی نشستوں میں حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کے جو دیگر علوم قرآنیہ ہیں ان کے حوالے سے جو عصری اور دینی تعلیم کی یکجائی کی اہمیت ہے اس کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس موضوع کے اوپر آپ ہماری رہنمائی فرمائیں اور اس میں اپنے کمنٹس دیں، اپنی آراء دیں، تاکہ اس کے اوپر ہمارے درمیان کچھ بات چیت ہو سکے،
اور ہم اس میں اپنی رہنمائی بھی حاصل کر سکیں اور اپنے دیگر ساتھیوں کو بھی اس بحث کے اندر شامل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔